بخاری صاحب، بڑے دن سے یہ افواہیں اٹھ رہی تھی کہ آصف علی زرداری کو صدر کے عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے، حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ افواہیں کون اڑا رہا ہے۔ جی، محسن نقوی نے آج بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دیا اپنے ٹویٹ کے اندر، اور اس میں چھپے ہوئے بہت سارے اشارے ہیں ان کا کہ وہ ملک دشمن لوگ ہیں جو غیر ملکی ایجنسیوں کے ساتھ مل کے پاکستان کے سسٹم کو اپروٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی بات میں بہت جان ہے۔ کیوں؟ ایک طرف تو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ ہائیبرڈ سسٹم ہے، ہی از دا مین ان یونیفارم ہوز کالنگ دا شاٹس، یعنی وہ یہ تو خواجہ آصف بھی کہتے ہیں کہ ہائیبرڈ سسٹم ہے۔ ہائیبرڈ سسٹم یہ ایک بات ہے۔ دوسرا یہ بالکل کہا ہے خواجہ آصف نے، دوسرا یہ اس نے اس سینس میں کہا تھا کہ صدر، آرمی چیف اور پرائم منسٹر ایک پیج پر ہیں، اور اس سسٹم کو برانڈ کیا جاتا ہے کہ اٹس ہائیبرڈ سسٹم، ہی مینٹ دس۔ لیکن ہمارے ہاں جو انٹرپریٹیشن پی ٹی آئی سے ہمیں پہنچتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہے یونیفارم میں جو اس سسٹم کو چلا رہا ہے، دیٹ مینز ہی از سچ اے اسٹرانگ پرسن، تو پھر اس کو کسی اور عہدے کو اپنے پاس رکھنے کی یا اس کی خواہش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب 2027 تک تو ویسے ہی آرمی چیف ہیں، اور اس کے بعد 5 سال کی ایکسٹینشن موجود ہے، اور پھر وہ فیلڈ مارشل بھی ہیں، یونیفارم میں رہیں گے ساری زندگی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بے پر کی جو اڑائی گئی ہے، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے نا، سسٹم اس وقت ایبسولوٹلی پرفیکٹ طریقے سے چل رہا ہے، کوئی تگ و دو نہیں ہے، کوئی رسہ کشی نہیں ہے انسٹیٹیوشنز کے بیچ میں۔ اس کی تکلیف ہے، اس کو انڈو کرنے کے لیے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ جناب پریزیڈنٹ بننے کے لیے وہ بےتاب ہیں آرمی چیف، اور صدر زرداری کو کسی نہ کسی بہانے سے ہٹایا جا رہا ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس سسٹم کی مضبوطی میں جن عناصر کا دخل ہے ان میں پیپلز پارٹی اور اس کے آصف علی زرداری ایک اہم ستون ہے۔ جی، یہ حکومت بنی ہی ان 2 پارٹیوں کی وجہ سے ہے، لہٰذا کون چاہے گا کہ اس وجہ کو ختم کر دیا جائے؟ کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ جو ریاکشن اب پیپلز پارٹی کی طرف سے آ رہا ہے 2 طرح کا مکس ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرے یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو ہم یہ کر دیں گے۔ نبیل قبول جی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم حکومت کو ہٹا دیں گے، گرا دیں گے، ہٹا دیں گے نہیں، جی، گرا دیں گے۔ تو مطلب کہنے کا ہے کہ 2 طرح کا رد عمل آ رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، لیکن یہ جو اس وقت پوری صورتحال ہے اس میں باہر کے ایلیمنٹ کی جو بات کی ہے محسن نقوی نے، دیٹس امپورٹنٹ۔ اب کون ہے جی پاکستان کے خلاف؟ سب سے زیادہ تو ہندوستان ہے۔ کیا ہم ہندوستان کی ایجنسیوں کے ٹول بن رہے ہیں؟ دوسرا اسرائیل ہے، تیسرا امریکہ ہے۔ بخاری صاحب کن لوگوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کون لوگ ٹول بن رہے ہیں ہندوستان کا اور اسرائیل کا؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب ہم دہشت گردی کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں BLA اور جو دوسری وہاں ناراض تنظیمیں ہیں وہ اس کی ذمہ دار ہیں، TTP اس کی ذمہ دار ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم حکومت کے خلاف پروپیگنڈے کی بات کرتے ہیں تو PTI کا نام سامنے آ جاتا ہے، آنکھیں بند کر کے، کچھ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ میں نے پہلے بھی منشن کیا تھا کہ جو IMF کے باہر مظاہرے ہوئے، جو خطوط لکھے گئے، جو ورلڈ بینک کے خلاف دفتر کے سامنے مظاہرے ہوئے، پاکستان کو قرضے نہ دیں، پاکستان کو یہ نہ کریں، یہ جب وہ سول نافرمانی کی تحریک چلانے کی بات کی گئی تو اوورسیز پاکستانی سے کہا گیا کہ آپ ریمیٹنسز نہ بھیجیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ کا کرنا جو ہے اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا، وہ پہلے سے 2 گنا ہو گئی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ایلیمنٹس تو ہیں جو اس حکومت کو ٹاپل کرنے کے درپے ہیں۔ ود ان دا اسمبلیز they have failed to do so. Through the movements وہ ناکام ہو گئے ہیں ایسا کرنے میں۔ اب اس قسم کے حربے جو ہیں اور ہتھ کنڈے اگر استعمال کیے جا رہے ہیں تو وہ کامیاب ہو پائیں گے کہ نہیں ہو پائیں گے، یہ اسی صورت میں ہوتا ہے اگر ڈویژن ہو، اگر تناؤ ہو طاقتور طبقے کے بیچ اور سٹنگ گورنمنٹ کے بیچ۔ لیکن ایسا تو کچھ نہیں ہے، ایسا تو کوئی ایک مظاہرہ اب تک نہیں ہے، بلکہ جب ان کو ایکسائٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا۔ سوری ٹو انٹرپٹ یو، پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم، ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ منڈے کو۔ اللہ حافظ۔